واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیو، الحمدللہ آج کو ہمارے 11 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ان کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ یعتذرون، یہ 11واں پارہ ہے۔ اس پارے کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں۔ چند آیتوں کے کچھ نکات انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے۔ اس بارے میں منافقوں کا ذکر ہے۔ یہ منافق، ان کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ صحیح نہیں رہتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو پہچان کرانے کے لیے سال میں 2 مرتبہ بڑی بڑی مصیبتیں ڈالتا ہے۔ یہ مصیبتوں میں گھرتے ہیں، پریشانیاں اٹھاتے ہیں، لیکن ان کو شعور نہیں رہتا کہ یہ مصیبتیں پریشانیاں ہمارے نفاق کی وجہ سے آ رہی ہے، ہمارے دل کے اندر نفاق کی وجہ سے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، ان کو شعور نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ و مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کہ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یہ عذابات میں گر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات ان کو آتے ہیں، لیکن یہ توبہ بھی نہیں کرتے، نصیحت بھی نہیں پکڑتے۔ یہ اس لیے کہ ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، سوچنے سے یہ قاصر ہے کہ اللہ کے عذابات ہیں ہمارے کرتوت کی وجہ سے۔ اسی لیے ایک مسلمان کو یہ نصیحت کی گئی کہ جب کبھی کوئی مصیبت اس کو آئے تو سب سے پہلے وہ دیکھ لے کہ اس نے کیا نافرمانی کیا ہے، نافرمانی کی طرف اپنا ذہن دوڑائے۔ اب نافرمانی اس نے نہیں کیا ہے، پھر بھی کوئی مصیبت آئی ہے تو سمجھ لے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اگر نافرمانیاں کر رہا ہے، مصیبت آئی ہے، تو سمجھے کہ اسی نافرمانی کی وجہ سے یہ مصیبت اس پر آئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ ظالموں کو ہلاک کر دیا اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، ایک کے بعد دوسری قوم آنے والی قوم بنایا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے کہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بن کر کے انسان رہے۔ اب دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر کوئی فرما بردار نہیں رہتا ہے، کوئی قوم فرما بردار نہیں رہتی ہے تو اس کو مہلت دی جاتی ہے۔ اب یہ مہلت کا وہ غلط فائدہ اٹھائے اور زیادہ نافرمانیاں کرنے لگے، ظلم کرنے لگے، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دیتے ہیں، اور جو فرما بردار قوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو وجود بخشتے ہیں، وہ یہاں پر حکومت کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی لوگوں کو ہم نے برباد کیا صرف اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو انہوں نے نہیں مانا تھا۔ اگر یہ ہماری بات کو مانتے، رسولوں کی بات کو مانتے، ہمیں کیا پکڑی کہ ان کو ہم سزا دیتے، بلکہ ان کو بہترین زندگی ہم دیتے۔ یہ بہترین زندگی ان سے ہم نے چھین لی اور ان کو ہم نے عذابات میں مبتلا کر دیا۔ دنیا کے اندر عذابات آئے اور آخرت میں تو ان کے لیے جہنم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے لما ظلموا، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اللہ کی بات کو چھوڑ کر انسان اپنی من کی زندگی گزارے، یہ ظالم انسان ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پھر اس کے بعد ہم نے تم کو خلیفہ بنایا زمین میں، ایک کے بعد دوسرے آنے والی قوم بنایا۔ ہم نے تم کو زمین میں کیوں رکھا؟ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم چیک کریں کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ ہم دنیا میں کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم اچھا عمل کریں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اچھا عمل کون کرتا ہے یہ دیکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں زندگی بھی دی ہے، مہلت بھی دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دیکھیں لوگوں کی طبیعتیں، مائنڈ مختلف ہے، لوگوں کے ذہن اور قلوب مختلف ہوتے ہیں۔ یہ کافر لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ذہن مختلف ہیں، حق کو جھٹلانے میں سب ایک ہیں، حق کو جھٹلانے میں سب مل کر کے ایک حق کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس جا کر توحید کی دعوت دیتے
صحیح اسلام بتاتے تو وہ کہتے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی. بعض جگہ پر اللہ نے یہ کہا کہ ہم فرشتے کو دیکھتے تب تمہاری بات کو مانتے. بعض نے کہا کہ کتاب اترتی ہوئی آسمان سے ہم دیکھتے تو ہم تمہاری بات کو مانتے. یہ جتنے باتیں بولنے والے لوگ ہیں ان کے ذہن الگ الگ ہیں. اپنے نجی زندگی میں، خاندانی زندگی میں آپس میں ان کے ذہن الگ الگ ہیں، اختلاف میں ہیں، لیکن حق کو انکار کرنے کے لیے جب آتے ہیں تو سب ایک ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ بات کتنی اچنبھی بات بتلائی. صحیح بات ہے، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا الکفر ملت واحدہ. کفر یہ گرچہ کہ اپنے اپنے طور پر الگ الگ ہو، لیکن اسلام اور حق کو جھٹلانے میں جب آتے ہیں کافر لوگ سب ایک ہو کر کے آتے ہیں، پورے ایک ہو کر کے آتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے، اللہ کی کتاب کو جھٹلانے میں پورے اختلاف کے مائنڈ ایک ہو جاتے ہیں. جب کتاب سے ہٹ گئے اپنے معاملات میں جب جاتے ہیں تو سب الگ الگ ہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بڑی تعجب کی بات یہ بتلائی. اس کے بعد کہا دنیا کی زندگی کی ایک مثال دیکھیں. فرمایا انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال کمائن انزلناہ من السماء، اس پانی کی جیسی ہے جو پانی آسمان سے زمین پر پڑا. فاختلط بہ نبات الارض، اور زمین نے خوب پودے اگائے، ہری بھری کھیتی زمین کے اندر اگی، پیدا ہوئی. مما یاکل الناس والانعام، وہ کھیتیوں میں سے چوپائے بھی کھاتے ہیں، انسان بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا، یہ کھیتی ایک دم پیک کٹی کے لائق ہو گئی، کاٹنے والے کو بہت اچھی نظر آنے لگی، اور کاٹنے والا یہ سمجھنے لگا کہ اب اس کے اوپر ہم بالکل طاقت قدرت رکھتے ہیں کاٹنے کی. جیسے ہی یہ سمجھا کہ کل کاٹیں گے، لیکن راتوں رات اللہ نے بیان فرمایا اتاہا امرنا لیلا ونہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، اچانک ہمارا عذاب آیا اور اس کھیتی پر چلا، ہوا آئی کھیتی پر چلی اور کھیتی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، پوری کھیتی خراب ہو گئی. آپ دیکھیں اس مثال سے اللہ نے ہمیں کیا سمجھایا. اس مثال سے اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کی محبت، دادا نانی چاچا اس سب کی محبت لیتا ہے. جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، خوب کمانے والا بنتا ہے، اب کمائی اس کے ہاتھ میں ہے، دنیا وافر مقدار میں، لمبی چوڑی مقدار میں اس کے ساتھ رہتی ہے، جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. وہ یہ الزام میں رہتا ہے کہ اب مجھے ہلانے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ بہت اچھے انداز میں ہر چیز میری خواہش کے مطابق مل رہی ہے. اچانک موت آتی ہے، مر جاتا ہے. یہی دنیا کی مثال ہے، اور دنیا کی زندگی اور انسان کی زندگی کی یہی مثال ہے. ایسے مر جاتا ہے گویا کہ وہ دنیا میں تھا ہی نہیں. ایسا وہ جیتا ہے جب جیتے وقت وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے بغیر دنیا ہی نہیں، لیکن جب مر جاتا ہے اس کو جب مٹی میں لوگ دفن کر دیتے ہیں، 4 دن بھی نہیں گزرتا سب بھول جاتے ہیں. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں تھا ہی نہیں. یہ اللہ رب العالمین نے مثال دی کہ زندگی تمہاری غنیمت جانو، اللہ کی عبادت کرو، اپنے آخرت کے لیے کچھ تیار کر لو. ہمیشہ رہنے والے تم نہیں ہو، یا ہمیشہ رہنے والے نہیں ہو، ایک پیریڈ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے پہلے لوگوں کو دیا تھا، اب وہ اب نہیں ہے، اب ہم کو دیا موقع، اس کے بعد ہم نہیں رہیں گے، بعد والے آئیں گے، زمین پر رہیں گے، ہم چلے جائیں گے، زمین مٹی اوڑھ کر کے ہم سو جائیں گے. لیکن عقل مندی یہی ہے کہ جب تک ہم دنیا میں رہیں، آخرت کے لیے، قبر کی زندگی کے لیے کچھ تیاری کر لیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فطری دلیلوں سے توحید کو سمجھایا. فطری دلیل کیا ہے؟ اللہ نے کہا قل، اے حبیب کہیے، من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں کون آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ اور کہا کہ تمہارے کان کا، تمہارے آنکھوں کا کون مالک ہے؟ پھر کہا وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون مردے کو زندے سے، زندے کو مردے سے نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کائنات کی تسخیر کون کرتا ہے؟ معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ بارش کب اترنا اور گرمی کب زیادہ ہونا، ٹھنڈ کب زیادہ آنا، رات کا آنا جانا، صبح کا آنا جانا، سورج کا، یہ سب تدبیر کون کرتا ہے؟ سب لوگ بولیں گے کہ اللہ کرتا ہے. جب یہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو وہی عبادت کا لائق بھی ہے، وہی عبادت کا مستحق بھی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون جو تھا یہ اپنے آپ کو بڑا رب بولتا تھا، انا ربکم الاعلی بولتا تھا، لیکن اتنا غرور میں اڑا ہوا تھا یہاں تک کہ جب وہ انجام کو پہنچا، جب اس کی موت آئی، جب وہ پانی میں ڈوبنے لگا
تو بڑی بے دردی کے ساتھ اس کی موت آئی. سمندر نے اس کو قبول نہیں کیا اور زمین نے بھی اس کو قبول نہیں کیا. اس کی لاش کو اللہ رب العالمین نے عبرت کا سامان بنا دیا. اللہ نے کہا حتیٰ اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. جیسے ہی اب غرق ہونے والا تھا، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اس موقع پر کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، بنو اسرائیل جس پر ایمان لائے اس پر میں ایمان لایا، اس اللہ پر میں ایمان لایا، اس اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب یہ ڈبکیاں کھا رہا تھا پانی میں اور جب یہ بول رہا تھا تو جبرائیل آئے اور سمندر کی مٹی لے کر کے اس کے منہ میں مار رہے تھے، اس کے منہ میں مار رہے تھے. ظالم کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ یہ بات بول دے، اللہ کو رحم آ جائے، اللہ اس کو معاف کر دے. حالانکہ کتنے لوگوں کا قاتل ہے، اس کی زبان سے کلمہ نہ نکلے، یہ بات نہ نکلے، جبرائیل آ کر کے اس کے منہ میں مٹی مار رہے تھے. یہ اللہ کی رحمت ہے. ساتھ ساتھ میں یہ کتنا غرور میں زندگی گزار رہا تھا. اسے معلوم ہوا کہ آدمی جب اپنے طور پر کچھ اس کا چلتا ہے تو غرور میں، تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کا انجام ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے لوگوں کا انجام ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ آج تیرے بدن کو ہم سلامت رکھ کر کے بعد میں آنے والے ظالموں، غرور کرنے والوں، تکبر کرنے والوں، گھمنڈ کرنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بناتے ہیں. جو گھمنڈ کرنے والا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کہ فرعون کی لاش کو دیکھ لے، غرور کرنے والا ہے دیکھ لے، ظالم ہے دیکھ لے. یہ بعد میں آنے والے ظلم کرنے والوں کے لیے نشان عبرت ہم بناتے ہیں تجھ کو. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتلائی. اس کے بعد فرمایا حق تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اگر آپ حق تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کا بڑا ذریعہ غور اور فکر ہے. جب تک آپ اپنی عقل کو استعمال نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو کوئی بھی صحیح بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں تم غور کرو. وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، جو مومن نہیں ہے ان کو اللہ کی نشانیاں کوئی فائدہ نہیں دیتی. اللہ کی نشانیاں کوئی فائدہ نہیں دیتی ان لوگوں کو جو مومن نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں انہی لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں جو مومن لوگ ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ بتائی گئی کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے ہی نفسوں سے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے رسول بھیجا. عزیز علیہ ما عنتم، یہ مومنوں کی تکلیف پر بہت مشکل، ان کو مومنوں کی تکلیف بڑا گھرا گزرتی ہے. حریص علیکم، مومنوں کی، لوگوں کی ہدایت پر بڑے حریص ہیں. یہ چاہتے ہیں رسول کہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی جنت کے مستحق ہو جائیں، جہنم سے دور ہو جائیں. جنازہ یہودی کا جا رہا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ تو یہودی ہے، آپ اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک نبی کی موجودگی میں ایک آدمی جہنم میں جا رہا ہے، اس کو دیکھ کر کے میں کیسے خاموش رہ سکتا ہوں؟ یہ اتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں تڑپ تھی ہدایت پر آ جانے کی. خود اللہ نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے حبیب، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے تو آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے. ان کے بارے میں سوچ سوچ کر کے اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے. کم سے کم اتنی ہمدردی تو لوگوں کے تعلق سے ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے کہ اس کو دعوت توحید ہم دیں. وہ مانے نہ مانے اس کے اوپر ہے وہ، لیکن کم سے کم یہ درد کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درد کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، امت محمدیہ ہونے کے ناطے یہ درد تو کم سے کم ہمارے اندر ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتلایا توبہ کرنے والے مومن لوگ ہیں. التائبون، العابدون، 9 صفات بتلائے. مومن حضرات کے 9 عادتیں، یہ عادتوں کو ہم اپناتے رہنا چاہیے. التائبون، جب بھی غلطی ہو مومن حضرات توبہ کر لیتے ہیں. والعابدون، عبادت کرنے والے. الحامدون، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے. السائحون، روزہ رکھنے والے. والراکعون، رکوع کرنے والے. والساجدون، سجدے کرنے والے. والآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے رہنے والے، برائی سے روکتے رہنے والے. والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی جو باؤنڈری ہے وہ باؤنڈری کی حفاظت کرنے والے. اللہ نے کہا وبشر المؤمنین، ایسے کام کرنے والے مومنوں کو اے حبیب بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
انسان کتنا سیلفش ہے اس کے بتلایا، مطلب پرست ہے، کیسا اللہ کے ساتھ مطلب پرستی کرتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، انسان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما، پہلو پہ لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہو کر کے وہ ہمیں پکارتا ہے کہ اللہ ہماری مصیبت کو دور کر دے، ہماری پریشانی کو دور کر دے، اس طرح پکارتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس کی پریشانی کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، مر کأن لم يدعنا الی ضر مسا، ایسے ہو جاتا ہے، ایسے اللہ کو بھول جاتا ہے، ایسے اللہ سے بے رخ ہو جاتا ہے، گویا کہ اس کو کوئی مصیبت آئی ہی نہیں اور مصیبت میں اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں اور ہم نے کوئی اس کی مصیبت دور کیا ہی نہیں، ایسے ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی کا ہیلپ لے لیا، ہیلپ ہو گیا، اس کے بعد کبھی ملاقات ہوئی تو ادھر دیکھ کے چلا جا رہا ہے، یہ آدمی کا احسان اس کے اوپر ہے، کم سے کم دیکھتا، مسکراتا، سلام کرتا، بات کرتا، تو کتنی عقل مندی کی بات ہے، کتنا ادب ہے، لیکن وہ دیکھتا ہی نہیں، ادھر طرف پلٹ کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ تو انسانوں کے ساتھ تو مطلب پرستی ہوتی ہی ہے، خالق کے ساتھ بھی مطلب پرستی کرتا ہے کہ جیسے ہی مصیبت آتی ہے واویلا مچاتا ہے، وہ آ کر کے سجدوں میں گرتا ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب خوشحالی میں ہو تب بھی اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ انسان جب خوشی میں رہتا ہے تب بھی ویسے ہی اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے جیسے غمی اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا، صحابہ کرام کی تعریف فرمائی، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ صحابہ کرام پہلے ایمان لانے والے، مہاجر صحابہ، انصار صحابہ، پھر انصار اور مہاجر کو دیکھ کر کے بعد میں ایمان لانے والے صحابہ، یہ اس لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتوں کے اندر ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، عظیم کامیابی ہے۔ یہ صحابہ اکرام ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں لنک ہیں، صحابہ اکرام سے دین ہم کو ملا۔ صحابہ اکرام اگر نہ ہوتے قرآن اور حدیث ہم تک نہیں پہنچ پاتی۔ یہ بہت زیادہ ایک چوکیدار کی حیثیت ہے، بہت زیادہ انہوں نے حدیث کی خدمت کی، بھوکے رہے، تڑپتے رہے، پریشان رہے، اپنی زندگی کا انہوں نے کچھ خیال نہیں کیا، حدیث رسول کی حفاظت کرتے رہے۔ حدیث رسول کی حفاظت کر کے بعد آنے والوں کو، ہم تک کو انہوں نے پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ان سے رضامندی کا اظہار کیا ہے، چنانچہ ان کے بھی درجے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ میں مہاجر صحابہ، اس کے بعد ان کو پناہ دینے والے انصاری صحابہ، اس کے بعد جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ، اس کے بعد حدیبیہ میں شریک ہونے والے صحابہ، اس کے بعد فتح مکہ میں شریک ہونے والے صحابہ، اس کے بعد تمام صحابہ اکرام۔ یہ درجے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درجوں کے حساب سے ان کو اجر عطا فرمائے گا جنت کے اندر۔ اس کے بعد قرآن کی تعریف فرمائی، کہا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں حکمت والے کتاب کی ہے، یہ عام کتاب کی آیتیں نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت پر مبنی کتابیں ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے نصیحت تمہارے پاس آئی ہے، اور اس نصیحت کے اندر شفا بھی ہے، دلوں کے اندر کی بیماری کا شفا ہے، اس کے اندر ہدایت ہے، اس کے اندر رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو لے کر کے تم خوش ہو جاؤ۔ دنیا بھر کی دولت کمانے سے بہتر ہے کہ تم قرآن پڑھنا سیکھ لو، قرآن پر عمل کرنا سیکھ لو۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن پاک کو لینا، پڑھنا، پڑھانا، عمل کرنا، اس کی راہ میں زندگی بتانا، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو انسان دنیا کے اندر جمع کرتا ہے۔ جمع کرنے سے سارا بہت زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی خوبیوں والا یہ قرآن بیان فرمایا، اتنی خوبیوں کے باوجود کافر اس قرآن کو نہیں مانتے تھے۔ کیوں نہیں مانتے تھے؟ اس لیے کہ اس قرآن کے اندر باپ دادا کے نظریات پر ضرب پڑتی تھی، باپ دادا کے نظریات کے خلاف تھا یہ۔ ان کے باپ دادے نے جو کہا اس کے خلاف یہ قرآن بولتا تھا۔ آج بھی کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے باپ دادے جو باتیں بول کر کے گئے ہیں وہ باتیں اگر قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں تو چپکے سے مان لیتے ہیں۔ ان کے باپ دادے نے جو کہا قرآن اور حدیث میں اس کے اپوزٹ بات ہے تو چپکے سے کھسک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب نہیں ماننے کا ہے، جو ہمارے بڑے لوگ کر کے گئے وہی کرنا ہے۔ آرام سے بالکل صاف سیدھے انداز میں قرآن کا انکار کر دیتے ہیں۔
حالانکہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے وعید بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ اس کی عقلی دلیل کیا ہے؟ تم عقل سے سمجھو۔ فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، 40 سال میں تمہارے اندر رہا، میں کیسا ہوں تمہیں معلوم نہیں؟ اے حبیب آپ بولیے، یہ لوگ آپ کو پاگل بول رہے ہیں، مجنون بول رہے ہیں، دیوانہ بول رہے ہیں، اور یہ بول رہے ہیں کہ گھڑ کر کے آپ لاتے ہیں۔ آپ ان کو بولیے 40 سال تک قوم کے اندر آپ تھے، انہی لوگوں نے آپ کو امین کہا، صادق کہا، سچا کہا، اچھا کہا، پھر اسی منہ سے، جس منہ سے انہوں نے اچھا کہا اسی منہ سے خراب کیسے بول رہے ہیں؟ کم سے کم تو شرم آنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی عقلی دلیل ہے یہ کہ عقل کیا بولتی ہے۔ پہلے تم جس کی تعریف کرتے تھے اب یہ حق بات بتا رہا ہے تو اس کی تم برائی بول رہے ہو، یہ کتنی بری بات ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور بہت ساری باتیں اس پارے میں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے احکامات کو پڑھ کر سمجھ کر ان پر عمل کرتے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا فانی میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ان کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔